بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج میرے پاکستانیوں آج میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ سے بات چیت کرنے کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک ایسے اہم موڑ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم پاکستانی اگر اب ہم اس میں اپنی آواز جو آنے والی ناانصافیاں ہیں، جو ہماری آئین کی دھجیاں اڑانے والی تیاریاں ہوئی ہیں پاکستان میں، جو اس ملک کے قانون اور رول آف لاء کو پیروں کے اندر روندنے کی تیاری ہو رہی ہے، جو آگئی پاکستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی ہر روز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس لیے جاتے ہیں ہمارے سے، ان کی قدر نہیں کی جاتی. بلکہ ایسے پاکستان میں حالات میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھے جدھر طاقتور جو چاہے کر سکتا ہے، جو پیچھے سے ایک بند کمروں میں وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ جو حکم کرتے ہیں، وہ جو مرضی اس ملک میں اب کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اور کسی قسم کی اگر ہماری ملک میں بچت ہو رہی ہے، میری پارٹی اور میں اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری بچت ہوتی ہے تو وہ بس ایک چیز رہ گئی ہے پاکستان میں، وہ ہے ہماری عدلیہ. اور مجھے تو بڑی دیر کا ابھی تک جیلوں میں ڈال چکے ہوتے ہیں، ایک جیل سے دوسرے جیل میں، جس طرح علی امین کو کیا ہے. تو اگر ہماری عدالتیں نہ ہوتی تو مجھے تو انہوں نے 140 یا 145 کیسز کر چکے ہیں، جس میں کرمنل کیسز ہیں، جس میں دہشت گردی کے کیسز ہیں، جس میں ایک کے اوپر میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے غداری کی، پاکستان سے غداری کی، کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کی توہین کر دی ہے، جس پہ میرے اوپر مذہب کی توہین کا کیس کر دیا گورنمنٹ نے کہ شہباز شریف کو کئی لوگوں نے یا ان کو کئی آوازیں لگا دی مدینہ میں، تو اس میں میرے اوپر کیسے توہین مذہب لگ گیا. تو یہ ہو رہا ہے آج میرے گھر کے اوپر حملے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا. یعنی کوئی اس کی مثال ہی نہیں ہے کسی جمہوریت کے اندر جو ہوا ہے میرے ساتھ، اور پھر گولیاں قتل کرنے کا کیس. لیکن میرا چھوڑیں، مجھے تو 2 دفعہ قتل کرنے کے کیس نا، ایک دفعہ وزیر آباد اور ایک دفعہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں. لیکن میں بات کر رہا ہوں جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے یہاں. تو یہاں تو صرف ہم ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں، عدلیہ کی طرف. اور ہم وہ لوگ ہیں جو ملک چھوڑ کے نہیں جانے والے. جو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسی اپوزیشن میں آتا تھا، جب کیس شروع ہوتے تھے تو وہ ایک دم اپنے جدھر ان کے پیسے اور سب کچھ پڑا ہوا ہے وہ باہر بھاگ جاتے تھے اور باہر رہتے تھے، جب تک این آر او نہیں ملتا تھا تب تک واپس نہیں آتے تھے. تو ہم نے تو یہاں جینا مرنا ہے، ہم نے تو یہی ہمارا یہ ملک ہے. میری تو کوئی باہر پراپرٹیز اور لنڈن تو چھوڑو، پاکستان میں تو پراپرٹی ہے، باقی دنیا میں کہیں اور پراپرٹی نہیں ہے، نہ کہیں پیسے ہیں نہ بینک اکاؤنٹس ہیں. تو اس لیے ہم نے تو اسی ملک میں آخری گیند تک لڑنا ہے. اب ہماری جو لڑائی ہے وہ ہے یہ مافیاز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہینڈلرز کے ساتھ. اور وہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک سپریم کورٹ جس کے اوپر ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے آئین کی صرف ایک ہی تشریح کر سکتا ہے، پاکستان کی آئین کی ایک ہی ادارہ، وہ ہے پاکستان کا سپریم کورٹ. تو ہم تو اس کے اوپر نظر اور امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں جو آپ سے آج بات خاص کرنے آیا تھا وہ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس وقت یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں فیصلہ کن موڑ، یہ ہے کیا؟ یہ کون سا فیصلہ کن موڑ ہے؟ دیکھیں، ہماری حکومت گرائی، بند کمرے میں ایک گھوڑے سوار نے فیصلہ کیا، گھوڑے کے اوپر سوار بیٹھا ہوا تھا، فیصلہ کیا کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے اور وہ شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے، اور اس کے ساتھ پھر اسحاق ڈار دوسرا جینیس ہے، تو اس کو ہٹا کے ان کو لے کے آؤ. تو چلتی ہوئی اکانومی کو، جو خود پاکستان کی اکنامک سروے جو اس حکومت نے پچھلی مئی کے اندر شائع کی، اس کے اندر آپ دیکھ لیں تو 17 سال میں پاکستان کی بہترین معاشی پرفارمنس تھی. کورونا کے 2 سال، اتنی بڑی وبا، دنیا کا کرائسس، دنیا نے مانا کہ پاکستان ان 3 ملکوں میں سے تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے اتنے بڑے کرائسس کو ہینڈل کیا. یہ دنیا نے مانا ہے، ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. آپ امریکہ کا جو پچھلا فائنانس سیکٹری تھا جو ٹرمپ کے زمانے میں، اس نے کہا، یا اس سے ٹرمپ سے پہلے پریزیڈنٹ کے زمانے، اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی طریقہ پہ چل پڑتا جس طرح پاکستان نے اس وبا کا مقابلہ کیا تو پتہ نہیں کتنا 10,000 ارب ڈالر کا امریکہ کا بچ جانا تھا. سو ہم اپنی بات نہیں کر رہے، دنیا نے اکنالج کیا، ہمارا جو احساس پروگرام دنیا نے اکنالج کیا کہ جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا، جو کیونکہ کورونا کے لاک ڈاؤن سے نچلا طبقہ پس گیا، غربت ساری دنیا میں بڑھ گئی. تو پاکستان کی مثال دی جاتی تھی جس طرح ہم نے احساس پروگرام سے اور اپنے پھر اسٹیٹ بینک نے بھی کیسے ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچایا، اپنے لوگوں کو بچایا. تو یہ تو دنیا نے اکنالج کیا ہے. اب ہمیں ہٹایا جاتا ہے،
ہر چیز ریکارڈ پہ تھی. ایکسپورٹس، ریمیٹنسز یعنی آمدنی، ڈالر کی آمدنی ریکارڈ پہ تھی. ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا. ہماری انڈسٹری 17 سال کے بعد 10% پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آگے بڑھ رہی تھی. روزگار یعنی ورلڈ بینک نے کہا کہ سارے برِ صغیر میں جدھر سب سے زیادہ روزگار کرونا کے دور اور اس کے بعد دیا گیا وہ پاکستان تھا، ورلڈ بینک کی فگر سے. تو ہم آگے بڑھ رہے تھے. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھ رہی تھی. ہماری جو کسان تھا 4.5% پہ ہمارا ایگریکلچر گرو کر رہا تھا. تو جب اس نے جناب جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو حکومت کو گرا دینا چاہیے، اور اصل میں جو ان کی بڑی پسندیدہ شہباز شریف کو وہ لے آیا. تو جب وہ لے کے آیا، میں نے اس سے پہلے کوشش کی اس کے لانے سے کہ پاکستان میں الیکشنز ہو جائے، پاکستانی عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں، بجائے یہ کہ سندھ ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگے اور اس منڈی میں 20-20 25-25 کروڑ دے کے لوگوں کو خریدا جائے اور گورنمنٹ کرائی جائے. اور جو پھر جنرل باجوہ نے جو استعمال کیا اپنی ایجنسیز کو، جو ہمارے جو تھے ایلائز MQM اور باپ پارٹی، ان کو ہمارے سے علیحدہ کیا گیا. وہ تو سب ساروں کو پتہ اس چیز کا. لیکن ہوا کیا پاکستان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تب تجویز کی کہ الیکشنز کروائے جائیں. یہی سپریم کورٹ کے ججز کو جن کو برا بھلا یہ نون لیگ کہہ رہی ہے اور ان کی نیچے گر کے ان کے خاندانوں کے اوپر جو گند اچھال رہی ہے، اسی سپریم کورٹ نے تب سو موٹو ایکشن لے کے ہماری گورنمنٹس انہوں نے بحال نہیں، الیکشنز انہوں نے مسترد کر دیے اور انہوں نے اس کو شہباز شریف کو بحال کروا دیا. مجھے تکلیف ہوئی، 12 بجے عدالتیں کھلنے کی مجھے تکلیف ہوئی، بہت ہوئی. لیکن ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے سپریم کورٹ کی ججز کی کسی کی تنقید کی ہو. ہم نے قبول کر لیا فیصلہ. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوا کیا پاکستان سے. اب 1 سال ہو گیا ہے، اب سب کے پاس اب 1 سال کا ریکارڈ آ گیا. میں تب بھی کہتا گیا، بار بار میں کہتا گیا کہ دیکھیں یہ لوگ نہیں سنبھال سکیں گے، کیونکہ میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں نے دیکھا ہے ان کو، پاکستان کو. پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ہندوستان آگے نکلا 90 کی دہائی میں، بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے. یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. ہماری طرح کے لوگ جنہوں نے ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہوتے دیکھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل جائے گا. یہاں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے ایسٹ پاکستان، وہاں ہمیں ان کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. یہ عام یہاں باتیں ہوتی تھی. یہ سب سے زیادہ غربت بنگلہ دیش میں. اور یہ ہوا کہ بنگلہ دیش بھی 90 کی دہائی میں آگے نکل گیا جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں. ان کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، ان کی بات پراپرٹیز بڑھنی شروع ہو گئی، قوم پیچھے جانا شروع ہو گئی. تو میں تب سے جب میں نے اس جنرل باجوہ کو سمجھایا بھی کہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے، گورنمنٹ نہ گرانا، اور پھر اپنے فائنانس منسٹر کو بھیجا. میں نے کہا آپ بھی سمجھائیں. وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. اب سال کے بعد ہوا کیا؟ الیکشن انہوں نے نہیں کروائے. ہم کہتے رہے کہ ایک ہی طریقہ کہ الیکشنز کروائیں. کیوں الیکشن کروائیں؟ جیسے آپ نے الیکشن کروائیں گے سیاسی استحکام آئے گا، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پاکستان کی جو اکانومی بیٹھنے شروع ہو گئی تھی ایک دم ایک افراتفری مچ گئی پاکستان میں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی. ایک نئی گورنمنٹ آ گئی، اس کو سمجھ ہی نہیں تھی. انہوں نے شروع میں جو فیصلے کیے ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں دفعہ 99 میں بھی اسحاق ڈار بینکرپٹ چھوڑ کے گیا پاکستان، اور 2018 میں بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، تاریخی تھا. تو انہوں نے اب کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو جو چلتی ہوئی اکانومی تھی 6% پہ گرو کر رہی تھی، جو سارے ٹارگٹس ہم آگے نکل گئے تھے اپنے ٹارگٹ سے، اور وہ اکنامک سروے میں لکھا ہوا ہے، اس اکانومی کو انہوں نے ان کے ہاتھ میں ڈال کے تو وہ نیچے جانا شروع ہو گئی. میں بار بار کہتا رہا کہ ابھی بھی الیکشن کروا لو، کیونکہ الیکشن سے اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور پھر اکانومی ٹھیک ہوگی. میرے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے گئے. ایک میں نے انٹرویو دیا، میں نے کہا ہم ڈیفالٹ کرنے چلے جائیں گے اگر ابھی نہ انہوں نے کچھ کیا. انہوں نے کہا اس کے اوپر غداری کا پرچہ کرو. تو غداری کے خط پرچے ہو چکے میرے اوپر. ایک توہین ڈرٹی ہیری کی وجہ سے میرے اوپر غداری کا پرچہ ہو گیا کہ میں نے پاکستان سے غداری کر لی ہے. تو ہوا کیا؟ ہم الیکشنز کرتے رہے. انہوں نے آخر میں کہا کہ جی اگر آپ کو الیکشنز چاہیے تو آپ اپنی گورنمنٹس کرا دیں، اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دیں. میں یہ چاہتا ہوں آپ ذرا یہ منافقت دیکھیں جو ہوئی ہے میرے سے اور پاکستان سے. آئین کے اندر بڑا واضح تھا کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. یہ میں آپ کو واضح کر دوں، کوئی پاکستان کا قانون دان، لائر، جج سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ جیسی اسمبلی آپ کی ڈیزالو ہوتی ہے 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. ایک پاکستان کے وکیل نے اس کے خلاف ابھی تک بات نہیں کی. کسی سپریم کورٹ کے جج 15 کے 15 جج کسی نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن سے آگے الیکشن جانا چاہیے، کیونکہ آئین ہے اور یہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے. فنڈامنٹل رائٹ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو ووٹ،
کہ میں اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے اندر فیصلہ کروں کون سی حکومت آئے گی. یہ میرا بنیادی حق ہے, سب سے باقی حقوق میں سے نمبر 1 پہ یہ ہے. تو جب ہم نے اپنی گورنمنٹس تحلیل کی تو میں پہلے ذرا یہ ان کے کامنٹ سن لیں آپ, کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ہمیں بار بار انہوں نے طنز کیا کہ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آپ اپنی حکومت ڈیزالو کر دیں. تو یہ ذرا پہلے آپ دیکھ لیں خود ہی کہ انہوں نے کیا کہا تھا. توڑیں پنجاب اسمبلی, توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. میں نے گارنٹی دیتا ہوں, ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں. وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں, آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا, ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی, پنجاب اسمبلی, کشمیر کی اسمبلی, گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں. آج الیکشن ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت, توڑیں پنجاب کی اسمبلی, توڑیں جی بی کی اسمبلی, توڑیں اے جے کے کی اسمبلی, ختم بات. تو توڑیں. اوکے, اچھا جی, تو یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تب تھا جب ہم نے اپنی اسمبلیز تحلیل نہیں کی تھی. جب اسمبلیز تحلیل کی تو کیا ہوا, ایک دم شور مچ گیا کہ جی یہ الیکشن تو ہوں گے نہیں. سب نے مل کے شور مچا دیا الیکشن نہیں ہوں گے. انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے جو سب سے زیادہ بدیانتداری کی, جو اس نے بے ایمانی کی, کہ اس نے دونوں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم نے بنائی تو اس نے وہاں فضل الرحمان کے لوگ بٹھا دیے پختونخوا میں, اور پنجاب کے اندر شہباز شریف کی حکومت لے آیا. یعنی سارے ان کے آفیسر سب لوگوں کو اوپر بٹھا دیا. اور اس کے بعد وہ حکومتیں, یہ جو کیئر ٹیکر ہے اس کا کام تھا الیکشن کروانا, وہ کیئر ٹیکر الیکشن کی بات نہ کرے. ہمیں جانا پڑا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کا واحد ادارہ کا کام ہے کہ تشریح کرے آئین کی. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا 4 اپریل کو کہ جناب پنجاب کی حکومت, پنجاب میں الیکشن ہوں گے 14 مئی کو. ہم نے تیاری کرنی شروع کر دی. ہم نے جس دن تیاری کرنی, ہم نے اپنی الیکشن کیمپین اناؤنس کرنی تھی, تو انہوں نے آ کے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. ہمارے اوپر پنجاب پولیس نے جب ضلع شاہ کو انہوں نے تشدد کر کے قتل کیا, تو ہم تو اپنی الیکشن کیمپین پہ نکلے ہوئے تھے جو کہ اناؤنس ہو چکی تھی. انہوں نے صبح کو وہ دفعہ 144 لگائے جو لگا ہی نہیں سکتے ایک دفعہ الیکشن اناؤنس ہو جائیں, اور ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا, ہمارے پہ کیسز کر دیے. تو ادھر سے نیت نظر آ گئی کہ یہ تو الیکشن چاہتے ہی نہیں ہیں. تو اس کے بعد یہ پھر آگے بات بڑھی. سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کوشش کریں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ الیکشنز ہو. تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے, ہم نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی. ہم نے کیا کہا, ذرا آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کو ہمارے موقف میں فرق کیا تھا. ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ سیریس ہیں تو 14 مئی سے پہلے آپ فیڈرل گورنمنٹ ڈیزالو کر دیں اور ہم پھر اکٹھے الیکشنز کروا دیں گے. انہوں نے آگے سے کہا نہیں جی وہ بجٹ کے بعد کریں گے. اب پاکستانیوں ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں, کیا بجٹ اس کو بنانا چاہیے جو کہ پبلک کا مینڈیٹ لے کے آئے, یعنی پبلک سے ووٹ لے کے آ کے وہ بجٹ بنائے, یا وہ حکومت بجٹ بنائے جو کہ بجٹ بنا کے اس نے ڈیزالو ہو جانا ہے؟ یہی بدنیتی تھی. ان کا الیکشن بجٹ کے بعد بھی پلان نہیں تھا. یہ صرف ٹائم بائی کر رہے تھے. یہ صرف چاہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کرتے رہیں اور کسی طرح جو سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھی تھی 14 مئی کے الیکشن کا, یہ اسے نکلنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم پہلے بجٹ پاس کریں گے. بدیتی ادھر پتہ چل گئی. ہم نے ان کو واضح کہہ دیا, ہم نے کہا کہ دیکھیں 14 مئی سے پہلے گورنمنٹ کرائیں اکٹھے الیکشنز. اگر آپ نہیں کرتے تو ہم پھر اپنے جو سپریم کورٹ کہہ بیٹھے پنجاب کے الیکشن ہم اس پہ چلیں گے. مذاکرات ہوئے, بدنیت تھے, فیل ہو گئے, اور آج بھی جو سپریم کورٹ میں انہوں نے جو بات چیت کی ہے اس میں کوئی عقل بنتی نہیں ہے. جو انہوں نے آرگیومنٹس دیے ہیں, کوئی کسی بھی یعنی کسی دنیا کی جمہوریت میں ایسی بات چیت ہو سکتی نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں. عجیب انہوں نے کوئی کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کروا سکتے, پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں, تو پتہ نہیں ہم بجٹ پاس کریں گے, IMF کا پروگرام ہے. IMF کا پروگرام ہے, یہ بھی سن لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ تب تک IMF سے اگریمنٹ ہو جائے گی. ہمیں 1 سال پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب IMF سے اگریمنٹ ہونی چاہیے, اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا رہے. یہ 20 میں 2022 کو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ابھی ہم اس لیے نہیں کروانا چاہتے, ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے کیونکہ IMF سے اگریمنٹ ہو رہی ہے.
کیا گارنٹی ہے کہ آئی ایم ایف سے اس سال ہی اگریمنٹ نہیں ہوگی؟ ابھی تک تو اگریمنٹ نہیں ہو رہی. تو آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کا بہانہ دے کے ہمیں کہہ رہے ہیں جو ہمارا رائٹ ہے, یہ یاد رکھیں, اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا یہ حق ہے کہ جب ہماری اسمبلیز ڈیزالو ہوئی 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. یہ سے چینج نہیں ہو سکتا. بہانے مار رہے ہیں آئی ایم ایف کے, پیسے نہیں ہیں, سیکیورٹی. آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا, ہم نے سپریم کورٹ کو واضح کہہ دیا کہ جی اگر انہوں نے جوائنٹ الیکشن اور 14 مئی سے پہلے گورنمنٹس نہیں اپنی ڈیزالو کرنی, ہم اپنے پنجاب کا الیکشن چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پختونخوا کا, اس پہ بھی ہم سپریم کورٹ میں جانے لگے ہیں, کیونکہ وہاں بھی اب یاد رکھیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ 90 دن کے بعد ایک کیئر ٹیکر بیٹھی رہے, کیونکہ ان کے پاس تو اب کوئی آئینی قانونی طور پہ تو یہ ان دونوں کو گھر جانا چاہیے, اور ہم عدالت میں جا رہے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ یہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھا کے, یعنی وہ لوگ جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ پنجاب میں آ گئی ہے, الیکشن کے ذریعے نہیں, صرف اپوائنٹ کیے گئے ہیں ایک الیکشن کمشنر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ. اب اس کی گورنمنٹ یہاں بیٹھ کے, فضل الرحمان کی وہاں بیٹھ کے کے پی میں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر تک یہ بیٹھے رہیں گے. تو سب سے پہلے تو پنجاب اور پختونخوا کے لوگوں کا یہ حق ہے جو ان کو پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ریپرزینٹیوز یعنی اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت ہوگی, ان کے نمائندوں کے ذریعے. تو 70% پاکستان پختونخوا اور پنجاب کے اندر اب پبلک ان کے لوگوں کے نمائندے نہیں اوپر بیٹھے ہوئے, یہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف کے نمائندے اور فضل الرحمان کے نمائندے, یہ ان دونوں صوبوں کے نمائندے نہیں ہیں. لہذا پہلے تو یہ گورنمنٹس ختم ہو گئی. دوسری چیز اب یہ ہے کہ انہوں نے اب واضح کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے, اور میں اصل چیز پہ آپ آ رہا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا, انہوں نے بہانے مارنے. میں آج اب آپ کی اپنی ساری قوم کو پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اکتوبر تک الیکشن کھینچنا چاہتے ہیں. کیا اکتوبر کے اندر یہ کوئی ایسے کام کر دیں گے کہ ملک میں ان کی ایک دم پاپولیرٹی بڑھ جائے گی, ان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا؟ ووٹ بینک تو ان کو نیچے جا رہا ہے. وہ میں ابھی آپ کو ذرا اعداد و شمار دینا چاہتا ہوں کہ وہ ووٹ بینک تو نیچے گرتا جا رہا ہے. ڈر رہے ہیں یہ الیکشن سے, تو کیوں وہ اکتوبر کی انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا اکتوبر میں؟ کون سا ان کے پاس گیم پلان ہے, کون سا روڈ میپ ہے؟ آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے کہ عمران خان خطرناک ہے گورنمنٹ گرائی تھی, آج ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر ہے. ہماری جب گورنمنٹ گئی تو جس کو کہتے ہیں جو انفلیشن, جو مہنگائی ہے, اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سی پی آئی جو کہ اوور آل انفلیشن ہوتی ہے, جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس, اور دوسرا ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہوتے ہیں گھر کے چیزیں خریدنے والی, جو کہ عام ایک گھر جس کے اوپر گزارا کرتا ہے, یعنی کھانے پینے کی چیزیں, اس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں. تو یہ دو ذرا سمجھ لیں کہ ہم جب گئے تھے جو انفلیشن تھی وہ 12.5 تھی, جس کے اوپر انہوں نے سارے ملک مہنگائی مارچ بھی کی, اور صرف آئے یہ تھے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے. آج پاکستان میں 36.4% پہ پہنچ گئی ہے سی پی آئی, 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. آج جو پاکستان کے اندر انفلیشن ہے, یہ اس ملک کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 48.4% پہ پہنچ گئی ہے, تقریباً 50% پہ پہنچ گئی ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, یہ عام گھر کے اندر لوگوں سے آج پوچھیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے, اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. آج تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں رل گیا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اگر بینک میں آپ کے پاس 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے, اگر اوور آل انفلیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ جو ٹوٹل مہنگائی ہوئی ہے, تو آپ کا 100 روپیہ صرف 63 روپیہ بچ گیا ہے. باقی اس میں سے پیسہ نکل چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے. آپ اس کی خریدار کی پاور صرف رہ گئی ہے 63 روپے. سال پہلے 100 روپیہ, آج 63 روپے. اور اگر کھانے پینے کی چیزیں جسے کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس, جو عام لوگ گھروں میں استعمال کرنے کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں, وہ اگر آپ کے بینک میں 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے, آج صرف 52 روپیہ کی اس کی خریدار کی پاور رہ گئی ہے. 100 میں سے صرف 52 روپے کی چیزیں اب آتی ہیں جو 100 روپے کی آتی تھی ایک سال پہلے. یہ جنرل باجوہ کا تحفہ تھا کہ انہوں نے جو ہماری گورنمنٹ گرا کے یہ لوگ لے کے آئے. اور اس کے بعد آگے چلیں, جو اب ہمارا مسئلہ کیا, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کم ہوتے ہیں. تو جو سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ڈالرز کی انکم بڑھائی جائے تاکہ آپ کے ریزروز بڑھیں, تاکہ آپ کا روپیہ مضبوط ہو. تو جب ہمیں انہوں نے گرایا تھا تو ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں, یعنی ہمارا جو ریمیٹنسز تھی جو پاکستانی بھیجتے تھے وہ 31 ارب ڈالر تھی, اور جو ایکسپورٹس تھیں وہ 33 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی تھی. ایک سال کے بعد یعنی آپ کے پاس ڈالر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم قرضے اپنی قسطیں واپس کریں گے نا, ہماری آمدنی میں اضافہ ہوگا تو
اپنے جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے. 1 سال کے اندر ایکسپورٹس جو گری ہیں اور جو ہماری ریمیٹنسز گری ہیں $5 ارب کی گری ہیں. 1 سال میں کم ہو گئی ہماری آمدنی قرضہ واپس کرنے میں. جو IMF سے ہم کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ $6 ارب. تو 1 سال میں $5 ارب تو یہاں کم ہو گئے ہماری آمدنی کے. تو پہلے آمدنی بھی کم ہو گئی ہے, ہماری انڈسٹری آدھی بند ہو چکی ہے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو ہمارا ریونیو, جو ہم نے ریکارڈ پیسے اکٹھے کیے تھے ٹیکس میں, یہ پچھلے مہینے $100 ارب ٹیکس کم اکٹھا ہوا ہے. یعنی آمدنی بھی گر رہی ہے, یعنی ملک کو چلانے کے لیے بھی آمدنی گر رہی ہے. جو باہر سے ہمارے ڈالرز آتے تھے وہ بھی $5 ارب 1 سال میں کم ہو گئے. اور آگے گیم پلان کیا ہے؟ میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ مجھے اگر یہی کوئی بتا دے, اگر یہ کہنا جی کہ ہم اس لیے اکتوبر کے لیے تک انتظار کرنا چاہتے ہیں الیکشنز کا کیونکہ اکتوبر تک ہمارا یہ پلان ہے, اس سے ملک بہتر ہو جائے گا, میں یہ بھی اس کے لیے بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے اکتوبر کے لیے. پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ اس کو عمران خان کو جیل میں ڈالو یا اس کو قتل کرو, راستے سے ہٹاؤ. یہ لنڈن پلان ہے نواز شریف کے ساتھ جو پلان بنا ہوا ہے. دوسرا پلان ہے سختیاں کرو, ان کے لوگوں کو تشدد کرو, ان کو مارو, ان کو جیلوں میں ڈالو, ان کے اوپر کیسز کرو تاکہ سارا وقت یہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جائیں. میں پھر سے کہا 145 کیسز کیے ہوئے ہیں. اور لوگوں کے اب علی امین کو سارا چکر لگایا, وہاں سے شروع ہوا بکھر سے, پھر پہنچا اسلام آباد, پھر اس کو بھیجا شکارپور, ادھر سے بھیجا نہیں ادھر سے لاہور بھیجا, لاہور سے بھیجا شکارپور, وہاں سے آخر میں جا کے اس مہینے کے بعد وہ نکلا. اور میں علی امین خود بتائے گا کہ اس سے انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا کیا. میں چاہتا ہوں کہ اس کی زبان سے آپ سنیں کہ کون سے پولیٹیکل ورکر کو پکڑ کے تشدد کیا جاتا ہے. میں کل کہوں گا کہ وہ میڈیا کے سامنے اور بتائے اسے انہوں نے لاہور میں کیا کیا ہے, اور وہ سب کو بتائے گا کہ وہ کس کے کہنے پہ یہ کیا گیا تھا تشدد. ورکرز کو جیلوں میں اور سارا کچھ, اور ہر روز ہراساں, جب کچھ ہونا لگتا ہے پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں, جب کچھ ہوتا ہے دفعہ. سو یہ کوشش ان کی صرف یہ انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ PTI کرش ہو جائے, تب تک کسی نہ کسی طرح پارٹی اتنی کرش ہو جائے گی جب وہ ہوگی. اور اگر وہ 2023 میں نہ ہوگی, انہوں نے الیکشن نہیں کروانا. الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھیں گے کہ پارٹی بالکل کمزور ہو گئی. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ میں اپنی قوم سے یہ جو میں آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں میرے پاکستانیوں, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن, انہوں نے تو اب اگر یہ ہماری بات چیت نہیں ہونی تو اب الیکشن تو 14 مئی کو ہے. آج بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے. گورنمنٹ نے ابھی سے کہہ دیا وہ الیکشن نہیں مان رہے. اس کا مطلب وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے. یہ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتا ہے, آئین کے اوپر سارے ملک کے قوانین چلتے ہیں. جب سپریم کورٹ کے آئین کے طور پہ جب فیصلہ کرتا ہے, جب وہ نہیں مانتی حکومت, تو اس ملک کے اندر قانون ختم ہو جاتا ہے. قانون ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاکستانیوں فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق ختم ہو جاتے ہیں. آگے میں نے آپ کو بتایا ہمارے تو کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے. جب مرضی آ جائے پولیس یہاں جو مرضی کرے مارے, اور پولیس کے پیچھے کون بیٹھے ہیں وہ جو مرضی حکم کرے. یہاں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, صرف عدلیہ کھڑی ہے راستے میں. اب جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ میرے پاکستانیوں, آپ بالکل آپ کا وہ جنگل کا قانون بن جائے گا یہاں. مطلب یہ کہ جو طاقتور ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکے گا, عام لوگوں کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے. اور یہاں الیکشنز تب ہوں گی جب یہ ریزلٹس سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک ریزلٹس ان کو جتا سکتے ہیں. یعنی گورنمنٹ آپ کی رائے سے نہیں بنے گی. گورنمنٹ یہ فیصلہ کب کریں گے؟ جب بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ وہ ماحول بنا دیں گے یا وہ الیکشن جو بھی تیاری کر لیں گے کہ یہ جب جیت جائیں گے, جب جیت سکتے ہیں تب الیکشن کروائیں گے. اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. آپ کو نکلنا پڑے گا. آپ اگر نکلیں گے نہیں تو یہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں یہ ملک آپ کے رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا. اس وقت 9 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی امید چلے گئی ہے پاکستان سے. ہمارا جو شوکت خانم اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے, کیونکہ کینسر کے اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں بڑی مشکل سے آپ کو وہ ڈاکٹرز ملتے ہیں کیونکہ ان کی دنیا میں بڑی ڈیمانڈ ہے. وہ کہیں بھی جائیں گے 3-4 گنا زیادہ تنخواہ کے اوپر وہاں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں, تو ان کو رکھنا ویسے مشکل ہوتا ہے. 10% کنسلٹنٹس نے کہا یا چلے گئے یا وہ جانے والے ہیں کیونکہ امید چھوڑ بیٹھے ہیں. تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے باہر تو نہیں جانا نا, ہم نے تو یہی رہنا ہے. اس لیے ہم نے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے, ہم نے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے, ہم نے اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہم نے اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اپنے ملک کو بچانا ہے. کل 4 شہروں کے اندر ہم ریلیز کر رہے ہیں. لاہور میں خود نکل رہا ہوں, کل ریلی کروں گا انشاءاللہ. اسلام آباد میں
पिंडी में और पेशावर में। लाहौर और पेशावर में इसलिए क्योंकि ये दोनों कैपिटल हैं पंजाब के और केपी के। हम इसलिए रैली निकाल रहे हैं कि यहां के लोगों के इनको डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया है, यानी इनको हुकूमत ऊपर वो बैठा दिया है जो लोगों की मुंतखब की हुई नहीं है, और ये अक्टूबर तक इनको बैठाना चाहते हैं। इसलिए आपको निकलना है रैलीज के अंदर, लेकिन हर कोई रैली पे नहीं आ सकता। तो मैंने एक और सारे पाकिस्तान के लिए अब अपील कर रहा हूं, हम आपको पॉइंट्स देंगे सारे पाकिस्तान में। आपने सिर्फ अपने घर से निकल के 5:30 और 6:30 के दरमियान, मैं सिर्फ आपको यह कहता हूं कि अपने घर से बाहर निकलें, और वो आपकी यूनियन काउंसिल के अंदर हम हर जगह मुंतखब कर रहे हैं, आपने वहां निकलना है। 1 घंटा खड़े होकर यह कहना है कि हम अपने आइन के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। असल में आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे, क्योंकि उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है जहां आइन भी खत्म हो जाए और जहां कानून खत्म हो जाए और जहां आपका सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाए, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो आपने सिर्फ एक पैगाम देना है इस मुल्क के सारे इदारों को, जो खुफिया काम करते हैं पीछे बैठ के, जो हैंडलर्स हैं और ये जो पीडीएम के लोगों को, इन सबको मैसेज देनी है कि कौम इस मुल्क में यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप यहां कहें कि जनाब हम गवर्नमेंट मानती नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आइन को नहीं मानती। कौम खड़ी है उस चीफ जस्टिस के साथ जो आइन के साथ खड़ा है।